السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دھروو راٹھی نے ایک ویڈیو بنایا ہے قرآن اور بائبل، دا ریالٹی آف قرآن اینڈ بائبل۔ تو میں نے اس پوسٹ کیا تھا کہ دا انٹرپریٹیشن آف دھروو راٹھی ریگارڈنگ اسلام آن ہز ویڈیو از فار بیٹر دین دا انٹرپریٹیشن آف دا کنزرویٹو اور دا ٹریڈیشنل مسلمس۔ تو میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ جو دھروو راٹھی قرآن کو پڑھ کے یا قرآن کو اس نے جتنا سمجھا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایز کمپیئر ٹو جو ہم لوگ کے جو ٹریڈیشنل علماء ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ زیادہ بیٹر ہے۔ وہ کیوں مجھے ایسا لگتا ہے؟ وہ اس لیے ایسا مجھے لگتا ہے کیونکہ جو بھی ٹریڈیشنل علماء ہے نا، وہ قرآن کو جو ہے ڈائریکٹلی سمجھنے کے قائل نہیں ہے۔ وہ قرآن کو اس طرح سے سمجھتے ہے کہ ان کے جو سلف نے قرآن کو کیسے سمجھا، مطلب وہ کبھی بھی قرآن کو کھول کے جو قرآن کہتا ہے اس کے اوپر زیادہ کانسنٹریٹ نہیں کریں گے۔ وہ اس چیز پہ کانسنٹریٹ کریں گے کہ یہ فلاں امام نے اس آیت کی کیا تفسیر کی ہے، ابن کثیر نے کیا تفسیر کی ہے، طبری نے کیا تفسیر کی ہے، قرطبی نے کیا تفسیر کی ہے۔ تو ان لوگ کا مین فوکس یہی رہتا ہے، اور ان لوگ کا مین آرگیومنٹ بھی یہی رہتا ہے کہ یار تم کوئی نیا آ گئے ہو۔ مطلب ان کا بہت کانڈیسینڈنگ آرگیومنٹ رہتا ہے، کوئی بھی بات کو، کسی بھی بات کو اگر ان کو غلط ثابت کرنا ہے تو وہ اپیل ٹو اتھارٹی فیلیسی کا یہ کریں گے کہ یہ اتنے سارے بزرگ کیا غلط تھے، ہمارے اتنے سارے یہ۔ حالانکہ جب یہی علماء جب دوسرے ریلیجن کے اوپر یہ کرتے ہیں، دوسرے ریلیجن کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، تو وہاں پر وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اتنے سارے ان کے جو ریلیجن کے جو علماء ہیں وہ کیا غلط ہے۔ ادھر یہ لاجک نہیں چلتا۔ جیسے مثال کے طور پہ جب وہ کرسچینٹی کو کنڈیم کرتے ہیں، جب ٹرینٹی کو کنڈیم کرتے ہیں، تو وہ بھول جاتے ہیں کہ اتنے سارے علماء جو ہے وہ ٹرینٹی کو مانتے ہیں، کرسچنس کے علماء، اتنے سارے علماء جو ہے وہ جیزس کو گاڈ مانتے ہیں۔ وہ یہ چیز بھول جاتے ہیں۔ اس وقت وہ بولتے کہ نہیں، بائبل میں کیا لکھا ہوا یہ بتاؤ۔ دیر از ناٹ اے سنگل unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ himself says I am God or worship me۔ ایک دم صحیح بات ہے، کوئی unequivocal statement نہیں ہے، لیکن آپ جو عقیدہ آپ کا ہے وہ بھی کوئی unequivocal statement قرآن میں بھی نہیں ہے آپ کا عقیدے کا۔ تو اس میں پھر آپ اپنے علماء، اپنے سلف کے پیچھے جا کے آپ چھپو گے کہ ہمارے سلف کا یہ عقیدہ تھا۔ بھائی ڈزنٹ میٹر۔ جب آپ کے ریلیجن کو جج کیا جائے گا نا، تو وہ آپ کے سلف کے بیسس پہ جج نہیں کیا جائے گا، آپ کے اسکرپچرز کے بیسس پہ جج کیا جائے گا، قرآن کے بیسس پہ جج کیا جائے گا۔ جب ایون ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے، وہ جب سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام جب بولتے ہیں، تو ایک چیز وہ بالکل کلیئر کر دیتے کہ ویداس کو ٹاپ پہ رکھا جائے گا، اس سے جو ٹکرائے گا ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو یہی قاعدہ اور یہی قانون اپنے ریلیجن کے لیے بھی ہونا چاہیے نا، کہ قرآن کو ٹاپ رہنا چاہیے۔ قرآن جو کہے گا اس کی بات مانی جائے گی۔ اس کے انٹرپریٹیشن پہ بحث ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کے اگینسٹ آپ کوئی عالم کو پیش نہیں کر سکتے کہ قرآن یہ کہتا ہے اور وہ عالم وہ کہتا ہے، تو اس کا انٹرپریٹیشن جو ہے وہ عالم کے حساب سے ہوگا۔ جی بالکل نہیں بھائی، تو پھر کیا فائدہ قرآن کا؟ جب عالمی کو سب کچھ بتانا ہے تو قرآن کا فائدہ کیا؟ عالم کی بات تب مانی جائے گی جب اس کی بات قرآن کے مطابق ہوگی، جب قرآن کے ایکسپلینیشن میں وہ کہیں بھی قرآن سے ہٹ کے تفسیر تو نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، تو مجھے جو ہے دھروو راٹھی بھائی کی جو ہے، اچھا ایک اور چیز میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جسٹ بیکاز مجھے یہ ویڈیو پسند آئی ہے دھروو راٹھی کی، اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ان کے جتنے بھی عقائد و نظریات ہے یا ان کے جتنے بھی ویڈیوز ہیں، ہو سکتا ہے اس نے اسلام پہ پہلے بھی بنائی ہوگی، اس سے میں اگری کرتا ہوں۔ میں صرف اس ویڈیو کی ذمہ داری لیتا ہوں، اور اس میں بھی کچھ ٹیکنیکل مائنر غلطیاں ہیں، اس پہ میں توجہ نہیں دیکھتا ہوں۔ میں اوور آل جو ہے ویڈیو کے اوپر توجہ دے رہا ہوں کہ اس ویڈیو میں وہ کیا کہنے کا کوشش کر رہے ہیں، خاص کر وہ اسلام کے بارے میں کیا۔ ویسے تو وہ ابراہیم ایک فیتھ کے بارے میں تھے، لیکن اسلام کے بارے میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ہے بہت ہی اچھا تبصرہ انہوں نے کیا، ان کا آبزرویشن جو ہے بہت صحیح ہے ایز فار ایز اسلام از کنسرنڈ۔ یہ میں اپنے آڈینس کو بھی بتانا چاہوں گا نا کہ آپ کو اگر
یہ کرنا ہے نا، کرٹیک کرنا ہے کہ دھرو راٹھی نے یہ چیز غلط بولا ہے. کسی بھی چیز میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ دھرو راٹھی جو ہے از ناٹ رائٹ ان دس انٹرپریٹیشن آف اسلام، تو آپ کو قرآن سے ہی بتانا پڑے گا. آپ یہ نہیں بول سکتے کہ ہمارے علماء نے یہ کہا ہے، دیٹس ناٹ ویلڈ. تو پھر ہندوازم کے علماء بھی نے یہ کیا، کرسچنس کے علماء بھی نے وہ چھوڑ کے پھر آپ کی بات کیوں مانیں گے؟ ٹھیک ہے. تو جو آرگیومنٹ اس نے دیا ہے اسی آرگیومنٹ پہ اس پہ ریفیوٹ بھی کرنا ہے. ویسا نہیں ہے کہ بنا ایویڈنس کے ہمارے علماء نے یہ کیا تھا، ہمارے علماء نے وہ کیا تھا. کچھ مائنر ٹیکنیکل ڈفرینسز میرے بھی ہے. جیسے مثال کے طور پر انہوں نے کافر کا جو ہے ترجمہ کیا تھا ایتھیسٹ. تو صرف ایتھیسٹ ہوتا ہے ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، ایتھیسٹ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب ڈس بلیور بھی ہوتا ہے. لیکن باقی جو انہوں نے یہ چیز بولا ہے شرک کے حوالے سے کہ شرک کا مطلب اصل میں صرف آئیڈل ورشپ نہیں ہوتا. شرک کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ گاڈ کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ نہیں کرو گے. اب وہ چیز آئیڈل کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور آئیڈل کے بنا بھی ہو سکتا ہے. یہ میں ایڈ کر رہا ہوں، یہ ان کی بات نہیں ہے. تو اور دوسری بات وہ جو ہے مونوتھیزم کے اوپر بولتے تھے کہ وہ انہوں نے یہ بات مانا کہ مونوتھیزم تو سب مانتا ہے، ایون جو ہے کرسچنس بھی اس بات کو وہ مانتے ہیں. اور پھر وہ انہوں نے سورہ توبہ کے اوپر بھی بہت افسد تبصرہ کیا. فقتلوا المشرکین والی جو آیت ہے سورہ توبہ آیت نمبر 5، وہ بولتے کہ یہ بہت کنٹیکسچوئل ہے اور اس سے مراد وہ قریش مسلمان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ قریش مشرک ہے، یہ ہر مشرک کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہے. اچھا، مجھے سب سے زیادہ اچھی بات مجھے دھرو راٹھی کی یہ لگی ہے کہ انہوں نے وہ ایگزیکٹ ترجمہ کیا ہے جو خود قرآن کے مطابق ہے. وہ کیا ہے؟ سبمٹنگ یور ول ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. یہاں پر میں نے ایک ویڈیو دیکھا ہوں، اس میں یہ چیز ہے کہ آپ یہ کنڈیشن ہے کہ فار ٹو بی اے مسلم یو ہیو ٹو بلیو ان اللہ اینڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پارشلی درست ہے. میں یہ بات مانتا ہوں کہ رسول کا ایمان لانا آپ کے اوپر فرض ہے، لیکن تب جب وہ آپ کے پاس ریچ کیا، اور ویسے ریچ کیا ہے جیسے کہ ریچ کرنے کا مطلب جن لوگوں کے پاس رسول آیا ہے انہوں نے رسول کا انکار کیا ہے تو اللہ کا عذاب ان پر آ گیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جن لوگوں کے پاس رسول آیا نہیں ہے تو ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ تو دھرو راٹھی نے بہت اچھے سے یہ مطلب میں اپنے ورڈز بھی ایڈ کر رہا ہوں، یہ بات دھرو راٹھی نے نہیں بولا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو اسلام کا مطلب ہے نا وہ سبمٹنگ یور ول ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو جو بندہ بھی جو ہے اللہ کو سبمٹ کرے گا وہ مسلم ہوگا. یہ بہت ہی براڈ ڈیفینیشن ہے. یہ وہ ڈیفینیشن میں نہیں آتا ہے کہ آپ کو جب تک کلمہ آپ نہیں پڑھو گے تب تک مسلم نہیں ہوگے. تو یہاں پر تو کلمہ پڑھنے والا بھی جو ہے اس کا کردار آپ کو دکھتا ہے، یہ کتنا نماز پڑھتا ہے، کتنا روزہ رکھتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. اور کتنا مسلم کا جو ڈیفینیشن ہے کتنا اس میں فٹ آتا ہے کہ اپنے رب کا مطلب اوبیڈین سبمٹر ہونا، وہ آج کل کے مسلم کتنا اس میں لیک کرتے ہیں. تو یہ بہت ہی براڈ ڈیفینیشن دیا جو قرآن کے مطابق ہے کہ سبمیشن، تو کوئی بھی بندہ جو گاڈ کے سامنے سبمٹ کرتا ہے وہ مسلم ہے. دوسری بات انہوں نے سورہ توبہ آیت نمبر شاید 62 ہے اس کا حوالہ دیا تھا. اس میں یہ چیز بولا ہے کہ اس چیز میں صرف وہ نہیں جو اپنے آپ کو بلیورس کہتے ہیں، وہ بھی جو جوز ہے، کرسچنز ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اس چیز میں شامل ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ آج کے زمانے میں جس کو ہم لوگ مسلمان کہتے ہیں، ٹھیک ہے، صرف وہی اس چیز میں شامل نہیں. ہر کوئی بندہ جو کہ اپنے رب کے سامنے سبمٹ کر دیتا ہے وہ مسلم ہوتا ہے. دوسری بات انہوں نے آئیڈل ورشپ کے بارے میں بھی یہ کہی تھی اور انہوں نے پھر اسلام سے بھی ملایا. وہ بولتے کہ کچھ لوگ بولتے کہ آئیڈل ورشپ غلط ہے کیونکہ وہ جو ہے مورتی کی پوجا کرتے ہیں. تو وہ اس کا دھرو راٹھی کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہندو لوگ جو ہے ایکچولی مورتی کی پوجا نہیں کرتے، وہ اس مورتی کے تھرو اس گاڈ کی امورتی کی پوجا کرتے ہیں. اب یہ اپنے آپ میں کچھ ٹیکنیکلی غلط بات ہو سکتا ہے، لیکن یہ سیم چیز جو ہے آپ کو اسلام کے اندر بھی ملے گا. وہ اس لحاظ سے کہ سمبلزم کہ اللہ کا جو شعر ہے، ٹھیک ہے، دھرو راٹھی کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ لوگ مورتی کی پوجا نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ
गॉड ही की पूजा करते हैं और मूर्ति उस चीज़ का सिंबल बनता है, ठीक है ना। तो और फिर उसका ऑब्जेक्शन ये था कि ये चीज़ इस्लाम में भी है, इस्लाम में भी लोग जब हज करते हैं, ठीक है, तो उसमें शैतान का शैतान का एक पुतला रहता है, उसको मारते हैं, तो वो लिटरली शैतान नहीं होता, उसको सिंबलाइज किया जाता है। उसी तरह से हम लोग जो है वो झंडा लहराते हैं अपने देश का, तो वो झंडा देश नहीं होता, लेकिन एक सिंबल के तौर पे हम लोग झंडा ये कर देते हैं कि ये जो है झंडा जो है ये देश को सिंबलाइज कर रहा है, वो अपने आप में कोई झंडा नहीं रहेगा। तो ये चीज़ बोलने का उन्होंने कोशिश की, और उन्होंने ये भी कहा कि शिर्क का एक्चुअली मतलब आइडल वर्शिपिंग से रिलेटेड नहीं है। शिर्क का असली मकसद ये है कि आप गॉड या अल्लाह के साथ किसी को एसोसिएट नहीं ना करें, ठीक है। और ये शिर्क तो आइडल के साथ और आइडल के बगैर भी हो सकती है। मतलब कोई बंदा है, उसने किसी का आइडल, अब जैसे वो कुरान की दूसरी आयत में अत्तखज़ू अहबार व रहबान अरबाबन मिन दूनिल्लाह, इन्होंने अपने उलमा को अपना रब बना लिया। तो उसमें तो कोई आइडल का जिक्र नहीं। इनफैक्ट उस वक्त जो है क्रिश्चियंस लोग, जूस लोग आके जो है वो बोलते हैं कि हम लोग तो अपने उलमा की पूजा नहीं करते, तो आपके कुरान में से क्यों लिखा। तो वो बोले कि तुम अपने उलमा के हलाल को हलाल मांगते हो, अपने उलमा के हराम को हराम मानते हो। तो वो बोलते हाँ बिल्कुल, तो यही उनको इबादत करना भी यही हो गया कि तुम उनके हलाल को हलाल मानो और उनके हराम को हराम मानो। हम ये कहते हैं कि जो बंदा किसी की मूर्ति बनाता है ना, तो किसी की मूर्ति बनाना या किसी की इमेज बनाना वो कोई गलत बात नहीं है। गलत बात यह है कि उसके पीछे कोई हकीकत नहीं होती है। तो और जो कुरान ये बोलता है ना कि ये कौन से तुम बुत बना दी जिसके पीछे कोई हकीकत ही नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि उसके पीछे कोई हकीकत नहीं होता है, इसीलिए उसकी इबादत करना है जो है वो शिर्क के ज़ुमरे में आ जाता है। आइडल अपने आप में उसको शिर्क नहीं कह सकते जब तक कोई बंदा जो है उस आइडल के पीछे, जैसे ध्रुव राठी ने अपने माँ बाप का एग्जांपल दिया कि मेरे माँ बाप है, मुझे जैसे अगर अपने माँ बाप को याद करना होता तो मैं अपने माँ बाप के फ़ोटो देख लेता हूँ, ठीक है, उस हिसाब से। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फ़ोटो मेरे माँ बाप हो गए। ये एग्जांपल उन्होंने बिल्कुल यहाँ तक की जो बात उन्होंने की है वो बिल्कुल सही की है कि आपके जो माँ बाप है वो जो है वो फ़ोटो जो है उसको सिम्बलाइज़ करते हैं। यहाँ तक बात बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर एक और बात आ जाती है कि क्या आप अपने माँ बाप की वर्शिप करते हो, ठीक है। तो आप बोलोगे नहीं मैं अपने माँ बाप की वर्शिप नहीं करता, तो यहाँ तक बात ठीक है। लेकिन जहाँ आप अपने माँ बाप को वर्शिप करने लगोगे तो वो फ़ोटो भी जो है, उस फ़ोटो से बात करना या उस फ़ोटो से इंटरेक्ट करना भी ना, ये शिर्क हो जाएगा, क्योंकि आप अब जो है अब गॉड के साथ जो है आप एसोसिएट करते हो। तो उसी तरह से अगर कोई हिंदू भाई लोग हैं वो अगर मूर्ति पूजा करते हैं तो प्रॉब्लम सिर्फ मूर्ति में नहीं है, प्रॉब्लम है कि उसके बिहाइंड जो पर्सनैलिटी है, आप जब उसकी इबादत करना स्टार्ट करते हो तो आप भगवान के अलावा जो है किसी और के साथ भगवान को शरीक करते हो। अब आप मूर्ति उसकी नहीं भी बनाओगे ना, तब भी जो है आप अब भगवान के साथ उसको शरीक कर रहे हो। तो प्रॉब्लम मेन ये है। तो इतना माइनर डिफरेंस से जो जितना फिर भी उन्होंने जितना समझने की कोशिश की है, मेरे हिसाब से तो है वो कुरान के मुताबिक ही समझे है। अब कोई बंदा एतराज़ करता है तो ऑन द बेसिस ऑफ कुरान उसको एतराज़ करना पड़ेगा। वो ये नहीं बोल सकता हमारे आलिम ये कहते हैं। भाई आपके आलिम जो भी कहते हो इट डज़न्ट मैटर एट ऑल, कुरान क्या कहता है वो ज़्यादा मैटर करता है।